بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا انگلش ٹیچر ارشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل انگلش سب کے لیے بائی سر ارشد علی۔ بیسیکلی ہماری آج کی ویڈیو کچھ بیس کرتی ہے کچھ ریئلسٹک ایشوز کے اوپر جو ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے ان ٹرمز ٹو اسپیک انگلش۔ تو کیا ہیں وہ بیسک ایشوز، وہ ریئلسٹک ایشوز کیا ہیں، اور اس کے علاوہ کون سے کانٹینٹس ہیں جو ہمیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے اسپیکنگ انگلش کے لیے، بول چال کے لیے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو پہلے بتاؤں کہ یہ ویڈیو جو ہے اصل میں تسلسل ہے ان ویڈیوز کا جو میں آپ کو انگلش 2 ویک چیلنج کے لیے بنانے والا ہوں، کہ جو اگلی میری ویڈیوز بنیں گی وہ 2 ویکس چیلنج پر بیس کرتی ہیں کہ آپ نے 2 ہفتوں میں کیسے انگلش بول سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئرنگ کریں، اور کیونکہ آپ کی شیئرنگ ہی اور لائکنگ ہی ہماری اصل ارننگ ہے۔ تو اس ویڈیو میں بنے رہیں ہمارے ساتھ آخر تک اور دیکھتے رہیں ہمارے، کہ اس میں نے آپ کو کون سی اہم باتیں بتانی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے وہ درس و تدریس کے شعبے سے ہے، اور انگلش میرا سبجیکٹ ہے، انگلش پڑھاتا ہوں میں۔ اور اوور دی ایئرس میں نے جو چیز آبزرو کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں انگلش بولنے کا بہت کریز ہے۔ دے آر ویری ویری فرینٹک ٹو اسپیک انگلش۔ وہ فرینٹکلی چاہتے ہیں کہ ہم انگریزی بولیں، لیکن چاہتے وہ ضرور ہیں، اور جتنا کریز بڑھ چکا ہے انگلش بولنے کا، شاید ہی کسی اور چیز کا اتنا کریز، جہاں تک میرا ذاتی نظریہ ہے، میں نے دیکھا ہو کسی اور چیز میں کہ لوگوں کا اتنا کریز ہے بس وہ انگلش بولیں، لیکن بولنا اور اس کو بولنے کی خواہش کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ زبان ہے اور زبانوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، زبانوں کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بولنا تو چاہتے ہیں مگر وہ سیکھنا نہیں چاہتے، واقف نہیں ہے انگریزی زبان یا کسی بھی زبان کو جو سیکھنا چاہتے ہیں اس زبان کی بنیادی اصولوں سے وہ واقف نہیں ہے، اس لیے وہ پھر نہیں بول پاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی انگلش بہت مشکل ہے، نہیں بولی جاتی۔ لیکن میں نے اپنی جو ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے میرا، اور جتنے بھی سال میں نے انگلش پڑھائی ہے، میں نے میرا یہ ذاتی نظریہ ہے، ہو سکتا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اختلاف رائے کا حق سب کو ہے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو پہ بھی آپ کو کچھ باتوں سے مجھے اختلاف ہو، میری باتوں سے اختلاف ہو، لیکن میں آپ کو جو باتیں بتانے والا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہیں کہ انگلش زبان جو ہے نا سیکھنے اور بولنے کے لیے وہ شاید دنیا کی آسان زبانیں جو بولی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے، اور لیکن ہمیں پتہ نہیں، ہم واقف نہیں ہوتے اس کی بیس سے، ان کے کانٹینٹ سے، اس لیے ہمیں مشکل لگتی ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو ایک یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، کوشش بولنے کی نہیں سیکھنے کی ہے، کیونکہ جب آپ سیکھیں گے تو بولیں گے، اور بولیں گے تو سیکھیں گے، یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ بنا بولے سیکھ نہیں سکتے اور بنا سیکھے بول نہیں سکتے۔ اب ہم نے اس ویڈیو میں یہی بات کرنی ہے کہ ہم نے سیکھنا کیسے ہے اور بولنا کیسے ہے۔ تو دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی پریکٹیکل چیزیں ہیں نا وہ پریکٹیکل کرنے سے ہی آتی ہیں۔ کوئی بھی کام آپ نے، ایون موبائل ہے نا، جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا، آپ اس کے ایپس نہیں کھولتے، اس کو چلاتے نہیں ہیں، اس کو یوز نہیں کرتے، آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح سے زبان ہے، زبان کے الفاظ کا ذخیرہ جتنا مرضی ہو جائے، جب تک آپ اس کو پریکٹائز نہیں کریں گے، اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے بولنے میں، روٹین میں، تو آپ نہیں بول سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو الفاظ آپ کو آتے ہیں آپ نے ان سے انگریزی بولنی شروع کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش نیوز پیپر لے لیں یا ووکیبلری ورڈز کی بک لے لیں یا زیادہ سے زیادہ ایڈیمز یا اس طرح کے سینٹینسز، نہیں، جو الفاظ آپ کو کم از کم آتے ہیں آپ اس کو تو استعمال کریں۔ اور کس سے استعمال کرنے ہیں؟ اپنے گھر میں استعمال کریں، خود سے بات کریں۔ آپ کے پاس ماڈرن ٹیکنیکس ہیں، آپ اس کو استعمال کریں، اپنے موبائل کا ریکارڈنگ بٹن آن کر دیں، اس میں دیکھیں 2 منٹ 3 منٹ 1 منٹ کی ریکارڈنگ کریں، اس کو بار بار سنیں، اور پھر دیکھیں کہ یہاں پہ جو میں نے ورڈ یوز کیے ہیں کسی بھی کانٹینٹ کو لے لیں، اس پر بات شروع کریں۔ کوئی بھی چلتے پھرتے آپ کو، اور آپ خود سے بات کریں، نہیں ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ان سے بات کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کی پریکٹس شروع ہو جاتی ہے بولنے کی، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو دیکھیں کتنی چیزیں ایسی آپ کے گھر میں بکھری پڑی ہیں جن کے آپ کو شاید اردو میں نام نہیں آتے مگر انگریزی میں نام آتے ہیں۔
کم از کم وہ ووکیبلری تو آپ کے پاس ہے. سمپل ورڈ سے شروع کریں بات کو, سمپل انڈرسٹینڈ کریں چیزوں کو. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی جو کمیونٹی ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ سر ہمیں کورس شروع کروا دیں. شروع کرتے بھی ہیں, آتے بھی ہیں, لیکن جب تھوڑا سا ان کا اپنی پریکٹیکل کا ٹائم آتا ہے, وہ پہلے ٹیچر سے تو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکلی جب خود انوالو ہوتے ہیں اپنے پریکٹیکل میں, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کو, وہ محنت ختم کر دیتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. جب خود پر بات آتی ہے تو اپنی محنت وہ وہیں پر روک دیتے ہیں. ایسے نہیں ہے, آپ نے وہ پھر پچھلا بھی سارا ضائع ہو جاتا ہے, جو آپ نے جتنے بھی دن اس پہ لگائے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو پھر آپ کیا چھوڑ دیا, جس کام کو آپ نے کرنا ہے نا, اس کام کے لیے راستہ بھی آپ نے خود بنانا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے کوئی, اور جو میں نے بھی کہا جو پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ پریکٹیکل کرنے سے ہی ہوتی ہیں. اب وہ 2 ویکس انگلش اسپوکن چیلنج کے اندر جو میں نے آپ کے لیے کانٹینٹس تیار کیے ہیں, انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن اس میں 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ میں نے بیسکلی اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی کوشش کی ہیں کہ آئسولیٹڈ ووکیبلری ورڈز کی طرف نہیں جانا. آئسولیٹڈ ورڈز جو ایک لسٹ ہوتی ہے, ایک آپ نے نکال لیے اور رٹنا شروع کر دیا, کیونکہ ہر لفظ کا استعمال اسی جگہ پر سوٹ کرتا ہے جہاں پر وہ اپروپریٹ ہوتا ہے. مطلب ہر لفظ کو آپ ہر جگہ پہ استعمال, ایک ہی میننگ کے لفظ کو ہر جگہ پہ استعمال آپ نہیں کر سکتے. کچھ اپروپریٹ سچویشنز ہوتی ہیں, تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. بہرحال جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہی ہے کہ آپ بولنے کی کوشش کریں, اسٹرگل کریں, تھوڑا سا اچیو کرنا ہے نا کچھ, تو آپ کو اسٹرگل تو کرنی پڑے گی. اب ایک زبان سیکھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ زندگی میں باقی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر وہ چیز آپ کے ہاتھ بھی نہیں آتی. تو اب زبان سیکھنی ہے نا آپ نے, تو زبان سیکھنے کے لیے آپ کو 3, 4, 5 مہینے لگتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 ویکس انگلش اسپیکنگ چیلنج کے اندر جو میں نے آپ کو کانٹینٹس دیے ہیں نا, وہ بیسکلی وہ کانٹینٹس ہی آپ کو ایک ٹریک پہ لے آئیں گے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب وہ اس پر کام شروع ہوگا, جب وہ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو لگے گا, اور میں نے بڑی محنت سے وہ سب کچھ تیار کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو سینٹینسز بھی دیے گئے ہیں, اس میں آپ کو ووکیبلری بھی دی گئی ہے, اس میں آپ کو سچویشن بھی کریٹ کروایا گیا ہے. لیکن یہ 2 ویک چیلنج کا جو پارٹ ہوگا, جو اس کی ویڈیوز ہوں گی وہ تو بن جائیں گی, وہ اپلوڈ بھی ہو جائیں گی, وہ آپ دیکھ بھی لیں گے, لیکن اس پر آپ نے پریکٹس کتنی کرنی ہے, چیزیں یہ دیکھنی ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی فی الحال آج کی ویڈیو میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ انگلش بولنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, اس پر کام کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے اپنے ارادے کو مضبوط کر لیں, اپنے ارادوں کو مضبوط کر لیں کہ ہم نے ایک کام کرنا ہے, اور آپ پکڑ لیا تو اس کو کر کے چھوڑنا ہے. بیچ میں چھوڑ دیں گے, جو ہم کس کو بولیں گے, ہماری انسلٹ ہو جائے گی, ہیزیٹیشن. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے اپنی ہیزیٹیشن کو ریموو کریں. جب تک آپ کی ہیزیٹیشن ریموو نہیں ہوتی آپ نہیں بول پائیں گے. چھوڑ دیں اس بات کو کہ آپ کے سامنے کون ہے, کتنا کوالیفائڈ ہے, اس کی انگلش کتنی اچھی ہے, یہ سب معنی نہیں رکھتے. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ خود کتنے, آپ کی بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, اس کی پرابلم ہے, آپ کی تھوڑی ہے. آپ نے تو بولنا ہے. ٹو اسپیک انگلش از دا ایشو, ناٹ ٹو اسپیک دا رائٹ انگلش از دا ایشو. ایشو یہ ہے کہ آپ نے بولنی ہے, آپ نے غلط بولنی ہے, یہ صحیح بولنی ہے, تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے. اور جب آپ بولیں گے اور بولتے رہیں گے تو پھر آپ صحیح بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.